السلام علیکم ویورز، میں ہوں سلطان بالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ بڑی ڈیپلی بات کروں گا، اس کو آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، اس کو پرسنل نہیں لینا، کیونکہ جو باتیں میں کروں گا وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہوں گی اور وہ اس وجہ سے کی جائیں گی تاکہ ہم لوگ سب اپنے ویک پوائنٹس کو دیکھیں۔ جب تک ہم اپنے ویک پوائنٹس کو نہیں دیکھیں گے تو کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس دنیا میں کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہم اپنی خامیوں پہ خود نظر نہیں ڈالیں گے۔ میں اتنے دن کہاں تھا، کیوں نہیں آن لائن ہوا، کیوں نہیں آپ کے ساتھ گپ شپ لگ سکی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی میرے فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، جتنے بھی پلیٹ فارم تھے ان سب پہ بین ہو چکا تھا، ریسٹرکشنز لگ چکی تھیں، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے اسرائیل کے پلے ککھ نہیں چھوڑا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ سب یہودیوں کے ہی ہیں، اور اگر یہودیوں کے نہیں ہیں تو کم از کم نان مسلمز کے، اور ان سب میں بہت زیادہ ایک ہے۔ ہم ایک صرف مسلمان جو ہیں ان میں ایکا نہیں رہا، ان میں وہ باؤنڈنگ نہیں رہی، باقی سارے مذہب جو ہیں، باقی جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز ہیں یہ سب ایک ہی ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ ان کے ہی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، تو یہ فوراً جو ہیں اس کو بین کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو انفارمیشنز ہیں یہ لوگوں تک نہ جا سکیں۔ تو یہ جو میڈیا ہے، کنٹرول میڈیا ہے سارا، اور حق اور سچ کی بات کہنے کی اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جو مجھے ہر بار جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ خیر، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں فیس کر رہا ہوں، اور ابھی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں اور آپ تک پہنچنے سے پہلے اس ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے تاکہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں، اور اگر آپ تک پہنچ جائے تو ویل اینڈ گڈ۔ آپ اس بات کو ذرا دل میں ضرور رکھیے گا کہ ہم مسلمان آج اس کیٹیگری پہ کیوں پہنچ چکے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اس پہ سٹینڈ کیوں نہیں کر سک رہے، ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں نہیں ڈال سک رہے۔ یہ بہت سی پوائنٹس ہیں، ویک پوائنٹس، جو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ غلطیاں کی ہیں۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اتنا پاورفل، اتنا ایک پوزیٹیو مذہب بنا کر اس دنیا میں انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس ٹائم سے لے کر آہستہ 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 ہم لوگ ڈاؤن فال میں ہی جا رہے ہیں، ہم لوگ نیچے ہی جا رہے ہیں۔ وہ صرف اسلام سے دوری، نماز سے دوری، قرآن پاک سے دوری، ہم لوگوں نے درباروں پر جا کر ماتھے ٹیکنے شروع کر دیے، قرآن پاک نہیں کھولا۔ ہم لوگوں نے پیروں سے جا کے تعویذ لینے شروع کر دی، ہم نے قرآن پاک نہیں کھولا۔ ہم لوگوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو اسلام کے اگینسٹ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک کتاب دے دی، اس میں دنیا کے شروعات سے لے کر آخرت تک ہر مسائل کا حل ہے۔ ہم نے قرآن پاک نہیں کھولا، باقی ہم نے ہر کام کر کے دیکھ لیا، تو ہمارا رزلٹ تو یہی ہونا تھا۔ بیسک چیزیں یہ ہیں کہ جو پلیٹ فارمز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ سب یہودیوں کے ہیں، ہمارا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایز اے مسلم صرف ہم انسان ہیں اور ہمارے پلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقت سے دیکھیں، آج بھی اگر آپ اپنے ملک میں جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان سب کو دیکھیں گے تو ڈالڈا، بناسپتی، یہ جتنے بھی گھی آپ کے گھر میں، اگر آپ نے نظر ڈالنی، آپ کے گھر میں جتنا بھی راشن آتا ہے، آپ کے گھر میں جو چیزیں پڑی ہیں سب یہودی کمپنیز کی ہیں، ہمارے پاکستانیوں کی کوئی پروڈکٹس نہیں ہیں۔ چند ایک چیزیں ہوں گی جو ہم لوگ اپنے یوز کرتے ہیں، باقی ساری ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ سب ڈپینڈ یہودیوں پہ کرتے ہیں تو ہم ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کر سکتے ہیں، ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں؟ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہم بڑے تکڑے ہیں جی، ہمارے میں بڑا ایمان ہے، ہم لوگ بڑے غیرت مند ہیں، ہم لوگ بڑے جرت والے ہیں، ہمیں تو کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ باتیں ہیں۔ حقیقتاً ہم اب اس وقت بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ایسے ہی چلتے رہے، اگر ہماری یہی کنڈیشن رہی تو آگے ہم لوگ صرف اور صرف نعرے ہی لگا سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی فلسطین کے ساتھ کتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ نکلے، میں نکلا، کوئی نکلا، کچھ بھی نہیں نکلا، نہ ہم لوگوں نے ان کمپنیز کا بائیک آؤٹ کیا ہے۔ ہم لوگ صرف احتجاج کی حد تک قائم دائم ہیں اور احتجاج کی حد تک فلسطین کے ساتھ ہیں، احتجاج کی حد تک ہی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، صرف جیسے باتیں نہیں ہیں۔ آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں، سمجھ کے عمل کریں، کیونکہ اگر ہم لوگوں نے اپنے ویک پوائنٹس کو دور نہ کیا تو یہ یہودیوں کے تو ہم غلام بن چکے ہیں۔ اگر آپ صرف اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہودیوں نے ہمیں سود سسٹم میں گھیر لیا، ہمارے بینک سارے سودی نظام میں چل رہے ہیں جو ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، تو یہ ہمارے خون کے اندر بس چکے ہیں، آپ اپنا خون نہیں نکال سکتے۔
اس کو نکالنے کی ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں، اپنے اوپر اسلامی قانون خود نافذ کریں، ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے۔ اگر یہ چیزوں سے ہم دور رہیں گے تو پھر صرف باتوں کی حد تک ہم دلیر بندی ہیں، باتوں کی حد تک ہم مسلمان ہیں، باتوں کی حد تک ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بھی مانتے ہیں، باتوں کی حد تک ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایون کہ اللہ تعالیٰ 5 ٹائم تک ہمیں نماز کے لیے بلاتا رہتا ہے، ہم نہیں جاتے، مجھ سمیت میں سب کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی بھی اس کو پرسنلائز نہ کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان اپنے ویک پوائنٹس پہ خود نظر ڈالیں اور کچھ ایسا کریں، جو آئی ٹی کے لوگ ہیں کچھ ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ جہاں پر ہم مسلمان بیٹھ کر آزادی کے ساتھ اپنا حق مانگ سکیں۔ میں جب کوئی ویڈیو بناتا ہوں مجھے بین کر دیا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب پلیٹ فارم ہی انہی کے ہیں، انہی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر انہی کے خلاف کیسے آپ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، انہی کے خلاف آپ کیسے بول سکتے ہیں، آپ حقائق نہیں بتا سکتے ہیں۔ اور ہمیں انہوں نے صرف فلموں پہ لگایا ہوا ہے، گانوں پہ لگایا ہوا ہے، ہمارے ملک میں فحاشی پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ جتنی بھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے طریقے ہیں سارے پاکستان پہ اپلائی کر دیے گئے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں کہ اچھے اچھے گھروں کی بچیاں ڈانس کر رہی ہیں اور باپ ان کا جو ہے باہر بڑا غیرت مند بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے گھر میں کوئی ناچ رہا ہے۔ تو یہ جو موبائل دے دیا گیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس موبائل کا کتنا غلط یوز کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس دے دیں کہ اس موبائل سے ہم پوزیٹیوٹی میں کیسے جا سکیں، اس موبائل سے ہم اسلام کو کیسے پھیلا سکتے ہیں، اس موبائل سے ہم لوگ دنیا کو اپنے مسلم ہونے کا ایک احساس دلا سکتے ہیں، ہم نے اس کو غلط یوز میں کر لیا اور ہمیں ایسا زبردست قسم کا پھنسایا گیا ہے کہ ہماری نسلیں اس کے غلام بن چکی ہیں، ہم لوگ نکل ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ اپنے بچوں کو اپنے مذہب سے ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں، ہم سب کو یہ سکھاتے ہیں کہ اچھا پڑھنا ہے اور اچھی نوکری کرنی ہے، جبکہ اسلام میں کاروبار کو بڑھایا گیا ہے، کاروبار کو بتایا گیا ہے کہ کاروبار میں برکت ہے۔ ہم لوگ اچھے نوکر تیار کرتے ہیں، اچھے غلام تیار کرتے ہیں کہ اچھا پڑھو اور اچھی جا کے نوکری کر لو، ہم لوگ کاروبار سے دور ہیں۔ یہودی اپنے بچوں کو کاروبار کرواتے ہیں اور ان کے بچے اس وقت بہت اچھے بزنس مین ہیں، یہ جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں سب یہودیوں کی ہیں اور یہ کاروبار کی بدولت ہے، یہ اچھا کاروبار کرتے ہیں، ان کاروباروں سے یہ ہم جیسوں کو ہی اپنے کاروباروں میں نوکریاں دیتے ہیں، تو یہ اوپر نہیں آنے دیتے ہیں۔ آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور حقیقتاً مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی نسلوں کو ایماندار بنانا ہے، جھوٹ سے دور رکھنا ہے اور ان کو بزنس کے اوپر لگانا ہے، ان کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے اور سب سے پہلے سے ان کو اسلامک ایجوکیشن دینی ہے۔ ہم لوگ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور عربی میں پڑھاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ عربی میں قرآن پاک نازل ضرور ہوا تھا اور اس ٹائم عرب کی زبان ہی عربی تھی، تو عربی میں وہ نازل ہوا تھا، جبکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اردو میں نہیں پڑھاتے ہیں قرآن پاک۔ اور مجھے بھی پتا ہے کہ اگر میرے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، میں اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کر رہا ہوں، تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جب تک آپ اس کی ٹرانسلیشن نہ کر لیں۔ تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے اردو میں قرآن پاک پڑھانا سکھائیں اگر آپ چاہتے ہیں۔ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا اسلام کتنا طاقتور ہے، آپ کتنے ایک غیرت مند نبی کے امتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے نکلے ہیں اور کہاں تک آپ نے جانا ہے، آپ کی حدیں کہاں تک ہیں، آپ نے جنگ کیسے کرنی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوئی سے لے کر ہر چیز کا بتا دیا، لیکن ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم مولویوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، ہم لوگ دیوبندی سندی وہابی ان میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ایک مسلم بنے ہی نہیں، مسلمان بنے ہی نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے نسلوں کو ان جھنجھڑوں سے نکالنا ہے، ہم نے ان کو اسلام کی تعلیم دینی ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے اگر یہی باتیں میں آپ کو چائنیز میں کہہ رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آتی، یہی باتیں ہو سکتا ہے میں آپ کو عربی میں کہہ رہا ہوتا تو آپ کو اس طرح سے سمجھ نہ آتی، آپ کو میں فارسی میں بولتا، پشتو میں بولتا، ہو سکتا ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوتی، آپ کو میری باتیں سمجھ تب آ رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اردو میں بات کروں اور آپ اردو کو سمجھتے ہیں۔ تو لینگویج سمجھنے کے لیے ہے، عربی میں قرآن پاک اس ٹائم کی لینگویج عربی تھی، اس وجہ سے ہوا تھا۔ آپ اپنے بچوں کو اردو میں پڑھانا سکھائیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔
امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان چیزوں کو پازیٹیو لیں گے اور فلسطین اور اسرائیل کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا, جو آپ کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن ہم اس دنیا میں اسرائیل کا چہرہ پوری دنیا کو ضرور دکھائیں گے کہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالم کو ضرور تباہ کرتا ہے اور مسلمانوں کی فتح ضرور ہوگی اگر جذبہ ایمانی پہ قائم رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دشمنوں تک ضرور یہ میسج پہنچے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بہادر کبھی ڈرتے نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر.